الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حاضرین جلسہ، حضرت مولانا مرحوم رفیع الدین صاحب دامت برکاتہ ان کے اہل خانہ، ان کے تمام تینوں بیٹے اور تمام رشتہ دار، ہم سب سے پہلے حضرت مفتی عارف صاحب کا اور یہاں کی انتظامیہ کو شکر گزار ہیں کہ انہوں نے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب کی انتقال کے موقع پر اس تعزیتی نشست کا انعقاد کیا، جس کے ذریعے سے حضرت مولانا کی بہت ساری خوبیاں اور حضرت مولانا رفیع الدین صاحب کی زندگی کے ایسے گوشے جو بڑے خیر کے باعث تھے اور وہ نظروں سے مخفی تھے، وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے اور آ رہے ہیں۔ اور مفتی عارف صاحب نے، برادر مکرم مفتی عارف صاحب نے بڑے اچھے انداز میں، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف کو اور ان کے اقوال کو بیان کیے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے جامعہ ڈابھیل میں جو کہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب درجہ حفظ کے استاد تھے، تو جتنے طلباء کا نیا داخلہ ہوتا تھا، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم کو مولانا کی کلاس میں جگہ ملے۔ اساتذہ تو اور بھی ہیں، لیکن ہر ایک کی ترجیحی بنیاد کیا ہوتی تھی کہ ہمارا داخلہ مولانا رفیع الدین صاحب کے پاس ہو جائے۔ حالانکہ وہ تو ابھی نیا بچہ آیا ہوا ہے کسی جگہ سے، ہندوستان کے کسی کونے سے۔ ان سے پوچھے، بھائی تم نے یہ کیوں خواہش ظاہر کی کہ مولانا رفیع الدین کے پاس میرا داخلہ ہو جائے؟ تم جانتے ہو کیا مولانا کو؟ کہا نہیں، لیکن بہت سنا ہے ان کے بارے میں کہ بہت اچھے استاد، بہت سنا ہے ان کے بارے میں کہ بہت اچھے استاد۔ یہ گواہی کیا ہے؟ یہ جو گواہی ہے، یہ نقارے جو ہے خلق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ڈالی بھی ایک مقبولیت ہے، اور یہی مقبولیت ہے جو یہ بول رہی ہے۔ چنانچہ جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ تقریباً 29 سال مولانا نے جامعہ کے اندر خدمت انجام دی، اور ابھی جو ہے چند سالوں سے، دو سال سے میرے خود 2 بچے مولانا کے پاس جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر، اور ویسے بھی ہمارا مولانا سے کافی تعلق رہا، اور ان کے ساتھ جو ہے تمام ہی اساتذہ کا اور تمام ہی طلباء کا مولانا سے ربط کسی نہ کسی وجہ سے ہو ہی جاتا ہے، کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی بنیاد سے ہو ہی جاتا ہے۔ تو جب بھی ان کے کلاس کے سامنے سے گزرنا ہو اور دروازہ کھلا ہو، مولانا دیکھیں اور وہ فوراً مولانا آئیے، تشریف لائیے، جتنی بھی اجرت میں آپ جا رہے ہو آئیے۔ اس کے بعد خیر خیریت پوچھیں گے اور چائے ناشتے کے لیے پوچھیں گے۔ ہم بہت اصرار سے ان سے دامن چھڑاتے کہ نہیں، ہمیں جانا ہے، معاف کیجیے۔ یعنی کسی کو بلانا اور ان کی خدمت کرنا، ان کو چائے ناشتہ کرانا، محض کس بنیاد پر کہ بھائی ہم بھی ایک وہاں کے مدرس ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے مدرس ہیں، اور آپ جو ہیں بڑے پرانے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمام بڑے اساتذہ کرام کے منظور نظر ہیں۔ تمام بڑے اساتذہ کرام جن کا نام ابھی لیا، ہمارے پیر و مرشد حضرت جو ہے مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ، مفتی عباس صاحب، حضرت قاری احمد اللہ صاحب، کون استاد ہیں جن کی نظر شفقت اور نظر جو ہے توجہ آپ کے اوپر نہ ہو؟ اتنی شفقت، اور پھر حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی اتنا اچھا دیا تھا کہ باتیں بہت یاد رہتی، بہت قصے اساتذہ کرام کے، جو اساتذہ کرام موجود ہیں، جو مرحوم ہو گئے، جو کسی اور جگہ چلے گئے، جو ان کے ساتھ زمانے طالب علم میں پیش آئے ہوئے، بہت واقعات سناتے تھے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ مولانا کے بیمار ہونے سے پہلے، چشمائی کے بعد مولانا بیمار ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہی میں نے ایک دن بہت جو ہے پختہ ارادہ اور نیت کی تھی کہ میں چونکہ حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہ کے ساتھ لگے رہنے کی وجہ سے ایک طرح کا شوق ہے کہ جو بزرگوں کے واقعات اور قصے ہوتے ہیں ان کو سننے کے بعد ہم اس کو ضبط تحریر میں لاتے ہیں تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ اس لیے کہ عموماً ہوتا ہے کہ جس سے ہم سنتے ہیں، سنتے وقت بہت اچھا لگتا ہے، بعد میں بھول جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے
کہ ان قصوں کو اور واقعات کو سننے کے بعد کیا کر لیا جائے، لکھ کر کے محفوظ کر لیا جائے۔ تو میں نے ابھی ششماہی کے وقت اور اس سے پہلے یہ نیت کی تھی کہ مولانا سے ہم بہت قصے سنتے رہتے ہیں، اب کے جب میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو انشاءاللہ ان سے ڈھیر سارے قصے سن کر کے اس کو میں لکھوں اور اپنے پاس محفوظ کروں گا، یہ میں نے نیت کی تھی۔ اور ششماہی کا موقع آیا، چھٹیاں ہوئی، مولانا تشریف لے گئے اور اس کے بعد آنے کے بعد بیماری کا سلسلہ چلا اور آج ہم مولانا کی تعزیت کے اندر بیٹھے۔ وہ جو ایک تمنا میرے دل میں تھی وہ کبھی پوری نہیں ہو سکی، اور بہت عمدہ بہت اچھے قصے اور واقعات اور بالکل جو ہے بڑی اس کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے جو ہمارے لیے بہت مفید درس اور ہر ان قصوں کے اندر سبق اور عبرت ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب آج ہم لوگ ان سے کیا ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ جس وقت ششماہی کی چھٹی ہو رہی تھی، میرے صاحبزادے سے مولانا نے فرمایا کہ تم لوگ چونکہ میرے بہت کام وام کرتے رہتے اور مولانا کے کام میں بھی بچے دوڑتے رہتے، یہ نہ ہونا، تو کہا میرے بچے سے کہ میں چونکہ ہمارے گھر میں کبھی چائے وائے بن جائے مولانا کی، کہ ششماہی کے بعد تیرے پورے گھر کی میں دعوت کروں، ہماری پوری فیملی کی دعوت کریں۔ مولانا نے کہا، بچہ بڑا خوش تھا کہ ہمارے استاد نے کہا ہے کہ ہم دعوت کریں، اور اس کے بعد بیمار چلے اور آج اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ عجیب و غریب بات ہے، بچہ کہتا ہے کہ ابھی استاد نے مجھے جو ہے ڈھیر سارے پیسے دیے، کم سے کم 27,000 روپے، کہ جاؤ آفس میں جمع کرا کے آؤ، کہ جتنے دنوں کا میں نے مدرسے کا ٹفن وغیرہ کھایا ہے اور استعمال کیا ہے، مدرسے کا کھانا کھایا ہے، پوری فیس حساب کر کے وہ 25,000 27,000 کی رقم بنتی ہے، پورا جا کر کے جمع کراؤ، میرے نام سے رسید بنوا کے لے کر کے۔ اتنا پرانا حساب لگایا، ہم سے بھی کچھ معاملہ ہوا تھا، کچھ پیسہ وغیرہ، تو جہاں ملتے تھے فوراً وہ کہتے، ہم کچھ مطالبہ نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے کہ مولوی عرفان فکر مت کرو، انشاءاللہ بہت جلدی تمہارا پیسہ لوٹ جائے، انشاءاللہ بہت جلدی تمہارا پیسہ ہے۔ اور پائی مولانا نے ادا کر دیا، کچھ باقی نہیں رکھا، کچھ بھی باقی نہیں رکھا۔ میرا 2 بچے پڑھتے ہیں، ایک بچہ بیمار ہوا، اس کو کچھ پیٹ وغیرہ میں تکلیف رہتی تھی، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا چلو کلاس میں سے بلایا کہ چلو ڈاکٹر کے پاس ہم دوا لے لیں، بلا کر کے لے گیا، دوا لے کر کے آئے۔ مولانا نے فوراً پوچھا کہ کیا کہا ڈاکٹر نے، میں نے کہا اس نے کہا ہے کہ چیک اپ کرانا پڑے گا، ملا ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر کے میں تو چلا گیا۔ دوپہر میں مولانا نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بچے کو اور فائل کو لے کر کے آ جانا، رکشہ یہاں 1 بجے کھڑا رہے گا، اپنے کو چلنا ہے ملا ہاسپٹل۔ میں نے کہا مولانا میں لے کے چلا جاؤں گا، میرے پاس گاڑی ہے، سہولت ہے، آپ کی فکر کرتے ہیں۔ مولانا نے اپنی دوپہر کی نیند قربان کر دی، 1 بجے رکشہ مولانا کی بلڈنگ کے پاس کھڑا تھا، میں بچے کو لے کر کے آیا، رکشے میں بیٹھے، ملا ہاسپٹل مولانا خود آئے ساتھ میں، بچے کا چیک اپ ہوا، بچے کو حالانکہ کوئی سیریس حالت نہیں تھی کہ ایک دم سے وہ گر پڑا ہو، ایسا نہیں تھا، ایک چیز تھی کہ بھائی تکلیف چل رہی ہے تو اس کا چیک اپ ہو جائے۔ مولانا صاحب نے، میں نے کہا مولانا آپ نے رکشہ بھی کیا کیا، آپ تشریف رکھیے، آپ جائیے سو جائیے، میں جا کے اور اس کو چیک اپ کرا کے لاتا ہوں۔ کہا نہیں میں چلوں گا ساتھ۔ مولانا ساتھ میں آئے، وہاں پر ڈاکٹر سے ملے، بچے کا جو علاج معالجہ ہوا، واپس آئے، دوا بھی لائے اور دوا کے ساتھ ساتھ غذا بھی لے کر کے آئے۔ خالی ہاتھ نہیں آتے تھے مولانا، ہم کبھی سبزی لینے کے لیے آئے اور اوپر سے مولانا نے دیکھ لیا، اوپر آؤ تھیلی رکھ دو، ابھی ہم نیچے جائیں تو تھیلی سبزیوں سے بھری ہوتی کر لے گی۔ عجیب، کبھی جھکنا پڑتا تھا کہ ابھی مولانا دیکھ لیں گے تو تھیلی رکھوا دیں گے، تو ہم جلدی سے ادھر سے نکل جاؤ۔ تو مولانا کے پاس یہ جو خوبیاں تھیں، یہ ایسی خوبیاں ہیں کہ آپ ڈھونڈ انہیں چراغے رخ زیبا لے کر یہ آپ ملنے والی نہیں ہیں۔ اس لیے مولانا کے انتقال پر تمام طلبہ ہی سوگوار اور یتیم نہیں ہوئے، تمام مدرسہ اور تمام طلبہ اور پورا اون بستی اور پورا مارکیٹ آپ کا جو ہے وہ یتیم ہوا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے سارے لوگ سوگوار ہیں، اور ایک دم سے یک بیک مولانا کا جو ہے اٹھ جانا اور ہمارے درمیان سے چلے جانا واقعتاً بہت زیادہ غم کی چیز ہے، کیونکہ ہم یہ سنتے رہے کہ مولانا آپ بس آنے والے ہیں پڑھانے کے لیے اور اب اچھے ہو رہے ہیں اور اب جو ہے ماشاءاللہ شفا بھی پا گئے ہیں اور بہت جلدی آنے والے ہیں۔ تمام طلبہ سے کہہ گئے تھے، بدھ کے دن آ کر کے ہمارے محترم صاحب سے اور طلبہ سے کہہ گئے کہ میں بیٹا پڑھانے کے لیے آنے والا ہوں۔ طلبہ نے وہاں کمرے کو بھی ٹھیک ٹھاک کر دیا تھا کہ استاد آنے والے، بڑے خوشی کے عالم میں تھے۔
तमाम तलबा बड़े खुशी के आलम में थे कि अब उस्ताद आ जाएंगे, अब उस्ताद आ जाएंगे। उनके पास पढ़ने वाले तालिब इल्मों को किसी दूसरे के पास जमता ही नहीं, इसलिए कि जो शफकत मौलाना की हुआ करती थी वो शफकत। फिर पेशाब की छुट्टी लेकर के गए तो 15 मिनट के बजाय 20 मिनट की लगा के आए तो मौलाना का कोई मसला नहीं था, जबकि दूसरे होते तो कहते 15 मिनट के बजाय 16 मिनट लग गए तो तुम क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ या 5 मरतबा 20 मरतबा उपैठ करो। ऐसी कोई चीज़ मौलाना के पास नहीं थी। शफकत के साथ पढ़ाना और बच्चों को मानूस करना और उनको हाफिज बनाना अजीब बात थी। हमारा बच्चा बिल्कुल हाफिज बनने के करीब था, 28वां पारा उसका चल रहा है। उसको बहुत खुशी थी कि मैं उस्ताद के पास हाफिज बनूंगा। घर में कहने लगा कि अबू मैं जब हाफिज बनूंगा तो मिठाई के 2 जो है वो पैकेट बनाना, एक तो उस्ताद को छोटे वाला मैं यहाँ दूंगा और बड़े वाला घर ले जाके खाला को दूंगा। मैं कहा क्यों? कहा उस्ताद को यहाँ जो भी चीज़ मिलती है ना वो यहीं बांट देते, और अगर यहाँ से आगे चली भी गई तो उन मार्केट में बढ़ जाएगी, वो घर में तो पहुँचती ही नहीं। मैं 2 पैकेट मुझे बना करके 2 पैकेट बना करके देना, एक अपने हाथ से जाके खाला को दूंगा। आज अल्लाह ताला ने जो है अपने पास मौलाना को बुला लिया। बहुत खूबियाँ हैं मौलाना के अंदर। हम यही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहु मा अअता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलनस्बिर वलनहतसिब। हम मौलाना के तमाम बच्चों से, उनके तमाम रिश्तेदारों से ताज़ियत मसनूना पेश करते हैं और अल्लाह ताला से अजर व सवाब की उम्मीद रखते हैं। हम खुद भी बहुत गमज़दा हैं, हम खुद भी मोहताज तसल्ली हैं और हम ये चाहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला मौलाना के खैरात व बरक़ात को जारी व सारी रखे और उनको अपने यहाँ खुसूसी मकाम अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।